अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वेलकम टू रीडर्स वर्ल्ड। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ असीर दिलबरम की मोस्ट रोमांटिक एपिसोड नंबर 18। उम्मीद करती हूँ आपको ये एपिसोड ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट भी किया करें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलें। चलिए अब वक्त ज़ाया नहीं करते बल्कि चलते हैं किस्त की तरफ। वो पत्थर की हो गई थी, उसका दिल धड़कना भूल गया था। बिया, हाशिम भाई वहाँ बुला रहे हैं, आयशा ने आकर उसे कहा। मगर वो होश में होती तो सुनती। अब बिया, उसकी गायब दिमागी महसूस कर आयशा ने उसका कंधा हिलाया तो जिससे होश की दुनिया में आई। हाँ, क्या हुआ? ऐसे किन ख्यालों में गुम हो? यशम भाई वहाँ बुला रहे हैं, चलो। उसका हाथ थाम कर आयशा आगे बढ़ी तो ख़ुद को संभालते वो उसके पीछे चल पड़ी। आ जाए। उसे आते देख यशम ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा और उसे अपने करीबी लोगों से मिलवाने लगा। उसका दिल अजीब हो रहा था, दिल कर रहा था यहाँ से भाग जाए, मगर यशम की खातिर चेहरे पर मस्नूई मुस्कुराहट सजाए वो सबसे मिलती रही। बिया, आप ठीक हैं? उसकी उड़ी उड़ी रंगत देख यशम ने उसकी जानिब झुक कर पूछा तो वो असबात में सह हिला गई। मैं ठीक हूँ, मुस्कुराकर कहते उसने यशम को तसल्ली दी थी, मगर वो मुतमईन नहीं हुआ। यशम, मैं ठीक हूँ, बस थक गई हूँ, आदत नहीं है ना इतना हेवी पहनने की, तो थोड़ा अजीब लग रहा है। उसका हाथ नरमी से थाम उसने कहा तो वो सर हिला गया। रात 11 बजे तक फंक्शन अपने अख्ताम को पहुंचा तो ड्राइवर को बोल उसने बनफ्शे की पूरी फैमिली को घर भेजा और हाया बेगम को भी घर रवाना किया। आप ऊपर रूम में जाकर चेंज कर लें। हम घर कब जाएंगे? सबको जाते देख उसने पूछा तो वो होले से मुस्कुराया। चलेंगे, मगर इससे पहले एक और जगह जाना है, ऊपर आपके लिए ड्रेस है, चेंज करके आ जाएं। उसका गाल थपथपाते वो बोला तो ना चाहते हुए भी वो ऊपर चली गई। जब तक वो चेंज करके वापस आई तो यशम को गाड़ी से टेक लगाए अपना मुंतज़िर पाया, जो वाइट हाई नेक पर ब्लैक कोट पहने अच्छा खासा हैंडसम लग रहा था। यशम, ऊपर मेरा सामान। उसकी फ़िक्र नहीं करें, वो सब सामान घर पहुंच जाएगा, परेशान ना हो, आप आ जाएं, गाड़ी में बैठें। उसका हाथ थाम यशम ने उसे गाड़ी में बिठाया और फिर खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा। हम जा कहाँ रहे हैं? पहले ही इतना लेट हो गया है। आप तो ऐसे खौफज़दा हो रही हैं जैसे मैं आपको अगवा करके लेकर जा रहा हूँ। अगवा नहीं कर रहे, मगर इतनी रात को लेकर कहाँ जा रहे हैं ये भी तो नहीं बता रहे। आपको ऐसी जगह लेकर जा रहा हूँ जहाँ सिवाय आपके और मेरे कोई नहीं होगा। वहाँ हम होंगे और सिर्फ हमारी मोहब्बत। उसका हाथ थाम कर लबों से लगाते वो उसके सुर्ख कर गया। अब रास्ते पर ध्यान देना। उसकी गिरफ्त से हाथ छुड़ाती वो आहिस्ता से बोली तो यशम ने उसके हाथ पर अपने हाथ की गिरफ्त मज़ीद सख्त की तो उसने भी मुज़ाहमत तुर्क कर दी। गाड़ी समंदरी इलाके में दाखिल हुई तो उसने हैरत से यशम को देखा। ठंडी हवा ने उसका इस्तकबाल किया था। यशम, समंदर! सदा की पानी की शौकीन वो दीवानी हुई थी। जी मेरी जान। गाड़ी पार्क करते वो उसकी जानिब आया और उसका हाथ था मुझसे बाहर निकाला। यशम, मिट्टी की खुशबू! वो दीवानी थी इस खुशबू की। आ जाए। उसका हाथ थामे वो उसे लिए हट में दाखिल हुआ तो उसका हाथ छुड़ाते वो बाहर बालकनी में आई थी। सामने ही ठाटे मारता समंदर पूरी शान से वहाँ मौजूद था। यशम, हम वहाँ चलें? पानी की तरफ इशारा करते उसने बच्चों की तरह ज़िद की तो वो मुस्कुरा उठा। साथ लाए बैग से कोट निकाल कर उसने बिया को पहनाया और उसके चेहरे पर आए बाल सेट किए। चलें। उसका हाथ थाम कर वो उसके साथ बाहर आया तो पानी के पास आते ही वो भाग कर लहरों के साथ भागी थी। ठंडा ठंडा पानी दिल को सुकून दे रहा था। दीवार से टेक लगाए यशम ने उस दीवानी को देखा। यशम, आई ना! हाथ के इशारे से उसे बुलाते वो ज़ोर से बोली तो उसने आहिस्ता से अपने कदम उसकी जानिब बढ़ाया और उसके करीब पहुंचकर उसकी कमर के गिर्द हाथ बांध उसे अपने करीब तर किया। ये साहिल, ये मौजें और ये रात का बहर, बाहों में महबूब हो तो वल्लाह इनको देखना बनता नहीं है। सरगोशी करता वो उसकी कनपट्टी पर लपकता उसे शर्माने पर मजबूर कर गया। मेरा दिल करता है सारी ज़िंदगी यूं ही अपने हिसार में कैद किए तुम्हें इस दुनिया से बहुत दूर मैं छुपा लूँ, यहाँ बुरी हवा का गुज़र भी ना हो, तुम यूं ही आगोश में कैद मेरी मोहब्बत में
محبت کی بارش میں بھیگتی رہو اور تمہارے لیے میری محبت کا یہ دریا وسیع تر ہوتا چلا جائے۔ اس کے لبوں کو نرمی سے چھوتا، وہ اسے باہوں میں بھر کر اندر کی جانب بڑھا تو بنفشے کی جان لبوں پر آئی تھی۔ ٹھوکر سے دروازہ بند کرتا وہ اسے لیے کمرے میں آیا جو پھولوں سے مہک رہا تھا۔ کمرے کا دل فریب منظر دیکھ اس نے اس کی گردن میں منہ چھپایا تھا۔ اسے بیڈ پر لٹاتے یشم نے آہستہ سے اس کے ماتھے کو اپنے سلگتے لبوں سے چھوا تو اس نے گھبرا کر اس کا کندھا پکڑا۔ یش! باقی کے لفظ یشم نے چرائے تھے۔ اس کی حالت پر رحم کھاتے وہ اس سے الگ ہوا تو بنفشے نے بھیگی پلکوں کے ساتھ اسے دیکھا۔ ان آنکھوں میں میرے عکس کے سوا کچھ اچھا نہیں لگتا۔ یہ آنسو بھی نہیں، خبردار آج کے بعد ان میں سے یہ موتی نکلے۔ اس کی آنکھوں کو اپنی پوروں پر چنتا وہ ان نم آنکھوں پر لب رکھ گیا۔ اس کائنات کی ہر شے میں مجھے آپ کا عکس دکھتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یشم یوسفزئی پاگل ہے تو مجھے بالکل برا نہیں لگے گا، کیونکہ میری محبت رفتہ رفتہ عشق میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ میرا بس چلے تو میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ آپ کے نام لکھ دوں۔ اس کی ہتھیلی پر لکھے اپنے اور اس کے نام پر لب رکھتے وہ اسے اپنے لفظوں سے معتبر کر رہا تھا۔ اس وقت وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کر رہی تھی، کیونکہ اس کے حصے میں یشم یوسفزئی آیا تھا۔ وہ اس کی طرح بے باک نہیں تھی، وہ اپنے لفظوں اور لمسوں سے مہکا رہا تھا اور وہ پاگل دیوانی اس شخص کے رنگ میں رنگنے کو تیار تھی۔ اتنا آج اس نے جان لیا تھا کہ محبت کے معاملے میں یشم کا پلڑا ہر صورت اس سے باہر ہی رہنے والا ہے۔ وہ کبھی اس کی جتنی محبت اس سے نہیں کر سکے گی، کیونکہ وہ سراپا محبت تھا۔ بنفشے کو اس سے محبت تھی، وہ قابل محبت تھا، مگر وہ بنفشے کو عشق جیسے بڑے مرتبے پر فائز کر اسے فرش سے عرش پر بٹھا گیا تھا۔ رات آہستہ آہستہ سرد ہوتی جا رہی تھی۔ چھت پر اس وقت سوائے چاندنی کے کوئی روشنی نہیں تھی۔ شال کو اچھی سے اپنے گرد لپیٹے وہ واک کر رہی تھی جب اس کے قدموں کے ساتھ کسی اور کے قدم بھی شامل ہوئے تھے۔ عائشہ نے چونک کر سر اٹھایا تو سامنے زین کو کھڑا پایا۔ امی بابا سو گئے؟ اسے ساتھ چلتے دیکھ اس نے سوال کیا تو زین نے اثبات میں سر ہلایا۔ تم ناراض ہو مجھ سے؟ اسے آگے بڑھتا دیکھ زین نے پوچھا تو عائشہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ بابا تمہارے اور میرے نکاح کی ڈیٹ فائنل کر رہے ہیں، اپنا فیصلہ انہیں بتا دینا۔ بنا اس کی بات کا جواب دیے اس نے اپنی بات کہی تو وہ چپ کا چپ رہ گیا۔ مجھے تم سے بدگمان ہو رہی ہو عائشہ، اس کا ہاتھ تھامے وہ اسے نیچے جانے سے روک گیا تو اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں بدگمان ہونے کا حق نہیں رکھتی، مگر ہمارے بیچ آئے فاصلے کو دیکھ مجھے یہ بہتر لگ رہا ہے کہ اپنے دل سے پوچھوں اور پھر فیصلہ کروں، کیونکہ انچاہے ہم سفر بننے سے بہتر ہے ہمارے راستے جدا ہو جائیں۔ اس کی سخت گرفت سے اپنے ہاتھ چھڑاتی وہ آگے بڑھی، مگر پھر رک کر اس نے ایک نظر اسے دیکھا۔ میں بچی نہیں ہوں زین جو چیزیں سمجھ نہ سکوں۔ آئندہ اپنی بات کسی اور سے منسوخ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اپنی بات کہی کر وہ رکی نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا وہ حساس ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے تکلیف دے گیا تھا۔ اپنے اصولوں پر کھڑا رہنے والا انسان آج اس دوراہے پر کھڑا تھا کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، کس طرح سب چیزوں کو نارمل کرے۔ زندگی اچانک ہی بہت مشکل ہو گئی تھی اور اتنی ہوا میں بھی اسے سانس لینا دشوار ترین کام لگ رہا تھا۔ بچپن کے رشتے یوں ہی تو ختم نہیں ہوتے۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا مگر کر نہیں سکا۔ جس لڑکی نے اتنا کچھ برداشت کیا صرف اس سے بدلہ لینے کے لیے، اس سے ہمدردی اسے ہونی نہیں چاہیے تھی، مگر وہ خود کو اس کے ایکسیڈنٹ کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا۔ خود سے لڑتے لڑتے وہ تھک گیا تھا، جبھی خاموشی سے آ کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ کل صبح اسے ہاسپٹل چلے جانا تھا۔ وہ عائشہ سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر وہ کیا بات کرتا؟ انہی سوچوں کے گرداب میں الجھے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ نہیں چل سکا۔ کروٹ لیتے اس نے اپنے پہلو پر ہاتھ رکھا تو کچھ غیر معمولی احساس نے اس کی نیند اڑائی تھی۔ نیند سے بوجھل آنکھیں کھولتے اس نے برابر میں دیکھا تو بنفشے کو غائب پایا۔ اس کی غیر موجودگی پر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور شرٹ پہنتے باہر آیا، مگر پورا ہٹ خالی پڑا تھا۔ وہ اچھے سے سمجھ گیا کہ وہ اس وقت کہاں ہوگی۔ شال اٹھاتے وہ باہر آیا تو وہ سامنے ہی تھی۔
سمندر کی لہروں سے کھیلتی۔ سیڑھیاں اترتے وہ آہستہ سے اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا اور شال پہناتے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں قید کیا اور اس کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی ٹکائی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ مارننگ مسٹر یشم، اس کے گال کو محبت سے چھوتی اس نے کہا تو یشم نے اس کے گال پر اپنے لب رکھے۔ میری نیند صبح صبح خراب کر آپ یہاں مزے کر رہی ہیں، تو بہت غلط بات ہے جانم۔ آپ نے بھی میری نیند خراب کی ہے، بھولے نہیں آپ، اس کے کہتے بنفشے نے اپنا رخ اس کی طرف کیا اور اس کی کمر کے گرد ہاتھ باندھ اپنی ٹھوڑی اس کے سینے پر ٹکائی۔ خیریت ہے؟ آج بہت پیار آ رہا ہے مجھ پر، اس کے چہرے پر آئے بالوں پر پھونک مارتے وہ آنکھ دبا کر بولا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کیوں نہیں آ سکتا کیا؟ آئی بروز کا کر کہتے پوچھا تو یشم تو اس کے انداز پر بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ بیگم، بندہ بشر پہلے ہی گھائل ہے، اب کیوں اپنی اداؤں سے اسے مزید گھائل کرنا چاہتی ہیں؟ بس کر دیں گھائل؟ گھائل تو نہیں ہیں آپ، اس کی تھوڑی سی ناک رگڑتی وہ شرارت پر آمادہ تھی، مگر یہ شرارت اسے تب مہنگی پڑی جب یشم نے اسے بازوئے میں بھرا تھا۔ کافی شرارت کر لی آپ نے، تھوڑی سی میری باری۔ اس کی بات پر بنفشے نے کئی مکے اس کے سینے پر برسائے تھے۔ بھیگے بالوں کو ہلکا سا موڑ کر کیچڑ میں قید کیے اس نے باقی سارے بال کھلے چھوڑے تھے۔ یشم کسی کام سے گیا تھا، اس لیے وہ سارا سامان بیگ میں رکھ رہی تھی، کیونکہ ان دونوں کو اب گھر کے لیے نکلنا تھا۔ سارا سامان پیک کر وہ ابھی فارغ ہی ہوئی تھی جب باہر سے کھٹکی کی آواز پر وہ چونکی۔ یشم آپ آ گئے؟ یشم کو پکارتے وہ باہر آئی تو کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ اسے دبوچ کر دیوار سے لگایا تھا۔ سامنے وحاج کو دیکھ اس کی آنکھیں پھٹی تھیں۔ کیا ہوا؟ حیرت ہوئی مجھے یہاں دیکھ کر۔ کیوں یار؟ اس کے کان میں کہتا وہ اس کا دل دہلا رہا تھا۔ مجھ سے بے وفائی کی اور اب خوش رہ رہے ہو؟ دوسری شادی کر لی، خوش بھی ہے اور میں، وہ اس کے کان میں غرایا۔ اتنا پاگل تیری چال سمجھ ہی نہیں سکا، مگر یاد رکھنا تو میری بیوی ہے۔ طلاق دی تھی تو کیا ہوا، بیوی تو میری ہی تھی نا، اور اب اگر تو اس انسان کے قریب گئی تو اسے میرے بارے میں بتایا تو دوبارہ اس کی شکل دیکھنے کے لیے ترس جائے گی۔ جلد آؤں گا دوبارہ تجھے لے جانے کے لیے، تیار رہنا۔ اس کے گال پر انگلی پھیرتا وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی غائب ہوا تھا اور اس کے جاتے ہی وہ زمین بوس ہوئی تھی۔